حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری کے اندر حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت مولا علی سے کیا۔ آج ہم بھی بیٹیوں کا نکاح کرتے ہیں۔ ہم جب بیٹیوں کے نکاح کرتے ہیں تو ہم کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ جناب اس کا بینک بیلنس کیا ہے، اس کا سٹیٹس کتنا ہے، اس کا گھر بار کیسا ہے، اس کی نوکری پیشہ کیا ہے، اس کی ماہانہ آمدن کتنی ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے۔ یہ ساری چیزیں چیک کرتے ہیں، اور جو اصل چیک کرنے کی چیز ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ حضور نے تو فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کے رشتے کرو تو اگلوں کے دین کو دیکھ کر، ان کی دولت دیکھ کر نہیں، اگلے بندے کے اخلاق دیکھ کر بیٹیوں کے رشتے کرو۔ اگلے بندے کو جو ہے نا وہ مال کے وزن میں تول کر اپنے بیٹیوں کے رشتے نہ کرو۔ آج جب ہم نے اپنی سوچ بدلی ہے نا، اب دیکھیں کہ ہم جو ہے نا دین کو پرکھنا، ہم نے اخلاق کو معیار نہیں بنایا اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے، ہم نے معیار دولت کو بنایا، ہم نے معیار گھر بار کو بنایا، ہم نے معیار کاروبار کو بنایا، ہم نے معیار بیٹی کے رشتے کے لیے نوکری کو بنایا ہے، ہم نے گھر کے بیٹی کے جو ہے نا ہاتھ پیلے کرنے کے لیے معیار، ہم نے گاڑی کو بنایا ہے، آمدن کو بنایا ہے۔ اور جن چیزوں کا ہمارے دین نے حکم دیا ہے بیٹیوں کے رشتے کرنے کے لیے، ہم نے اس چیز کو معیار نہیں بنایا، تو اس کا آج ہمیں صلہ کیا مل رہا ہے کہ آج ملک کے اندر جو ہے نا وہ طلاق کے کیسز عدالتیں بھری پڑی ہیں ان طلاقوں کے کیسوں سے، کیونکہ ہم نے آئیڈیل جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ ایک معیار عطا فرمایا ہے اپنے بیٹیوں کے رشتے کے لیے، ہم نے یہ معیار بنایا ہی نہیں، ہم نے یہ اصول بنایا ہی نہیں، ہم اس کے متعلق کبھی کسی سے سوال کیا ہی نہیں۔ تو حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت مولا علی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور نے حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا رشتہ طے کیا، اور ہم جن چیزوں کو رشتہ طے کرنے کے لیے معیار بناتے ہیں، حضور نے ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی معیار مقرر نہیں فرمایا، اور ان میں سے کوئی ایک چیز حضرت مولا علی کے پاس تھی بھی نہیں۔ مدینہ پاک کے اندر جو کم سرمایہ رکھنے والے جو لوگ تھے نا، غریب صحابہ، ان میں شمار ہوتا تھا حضرت مولا علی کا۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے رشتہ کرنا چاہا تو حضور نے خود پوچھا، کیا ہے علی حق مار کرنے کے لیے، حق مار ادا کرنے کے لیے کیا ہے تمہارے پاس؟ حق مار تو ادا کرنا ضروری ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو صرف ایک تلوار ہے اور ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ گھوڑا تو میدان جہاد کے لیے ہے، تلوار بھی میدان جہاد میں کام آنے والی چیز ہے، لہذا زرہ کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ تم ایسا کرو کہ یہ زرہ بازار میں جاؤ فروخت کر کے آؤ، یہ زرہ بیچ کر آؤ، تاکہ جو ہے نا تمہارے شادی کے انتظامات کیے جائیں۔ تو حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زرہ اٹھا کر بازار تشریف لے جا رہے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ زرہ بیچ کر شادی کے انتظامات کیے جا سکے۔ تو جب آپ زرہ اٹھا کر بازار کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے چہرے سے پڑھ لیا کہ یقیناً آپ جو ہے نا جس انداز میں جا رہے ہیں تو یہ زرہ فروخت کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھ لیا کہ جناب خیر ہے، آپ کہاں تشریف لے جا رہے، کس طرف جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں بازار جا رہا ہوں یہ زرہ بیچنے کے لیے۔ حضور نے حکم فرمایا کہ اس کو بیچ کر آؤ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ یہ زرہ کتنے کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ زرہ 480 درہم کی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی رقم اپنی جیب سے نکالی اور حضرت مولا کائنات کو دے دی۔ فرمایا کہ یہ 480 درہم لے لیں اور یہ زرہ مجھے دے دیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مولا علی نے وہ زرہ عطا کر دی 480 اس کی قیمت لے کر۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ اپنے قبضے میں لے لی، اور حضرت مولا علی جب واپس مڑے اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پیچھے سے آواز دی، فرمایا کہ علی یہ میری طرف سے شادی کے تحفے کے طور پر یہ زرہ بھی قبول فرما لیں۔ فرمایا کہ وہ 480 درہم سے میں نے یہ زرہ آپ سے خریدی اور آپ کو میں تحفتاً دیتا ہوں، آپ تحفتاً میرے سے یہ قبول فرما لیں۔ تو اب اگر حضرت عثمان غنی چاہتے تو کہتے تھے کہ جناب تسی یہ زرہ بازار نہ بیچو، میں تمہیں ویسے پیسے دے دینا، تو زرہ بھی اپنے کول رکھ لو تو پیسے بھی تسی لے جاؤ، اس طرح بھی کر سکتے تھے۔ لیکن حضرت عثمان غنی جانتے تھے کہ حضرت مولا علی کے پاس اگر جیب میں پیسے نہیں ہیں لیکن خودداری ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، خوددار ہیں، ہاتھ پھیلانے والے نہیں ہیں۔
تو فرمایا کہ اگر چاہتے تو وہ رقم دے دیتے، ڈائریکٹ پیسے دے دیتے، وہ زرہ نہ خریدتے، کہہ دیتے کہ جناب یہ زرہ بھی اپنے پاس رکھیں، یہ پیسے مجھ سے لے کر جائیں۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ پتہ تھا کہ اگر اس انداز میں کروں گا تو وہ ذرا ہچکچائیں گے، وہ میرے سے ایسے پیسے نہیں لیں گے۔ تو آپ نے دوسرا طریقہ اختیار فرمایا کہ یہ زرہ مجھے بیچ دو۔ زرہ خرید کر پھر عرض کی کہ جناب آپ یہ میرے سے تحفہ قبول فرما لیں، آپ تحفتاً مجھ سے لے لیں۔ تو آپ تحفے کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا، تحفہ وصول کرنا تو حضور کی سنت ہے، اور ساتھ وصول کرنا سنت نہیں ہے، تحفہ کا بدلہ دینا بھی، واپس اس کا تحفے کا انعام دینا بھی حضور کی سنت ہے۔ حضور کی بارگاہ کے اندر جب بھی کوئی تحفہ لے کر آتا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت کریمہ تھی، جب کوئی حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بڑھ کر جواباً تحفتاً کوئی چیز عطا فرمایا کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جواباً تحفہ دینا یہ بھی سنت ہے۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ زرہ خرید لی، پھر واپس تحفتاً دے دی، اب یہ پیسے لے کر، یہ رقم لے کر اور یہ زرہ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے حضرت مولا علی۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ میں بازار جا رہا تھا یہ زرہ بیچنے کے لیے، تو راستے میں حضرت عثمان غنی مل گئے، تو انہوں نے جو ہے نا مجھ سے یہ زرہ خریدی ہے، پیسے مجھے دے دیے ہیں، اور یہ زرہ بھی پھر مجھے تحفتاً دے دی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے لیے دعا فرمائی، فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو دونوں جہانوں کی نعمتیں عطا فرمائے، کہ انہوں نے جو ہے نا تمہارا بڑا لحاظ رکھا ہے کہ تحفتاً جو ہے نا تمہیں زرہ بھی دے دی اور پیسے بھی دے دیے۔ تو حضور نے ان کو دعا عطا فرمائی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جناب آپ کسی کو کہا نہ کرو کہ جناب میرے واسطے دعا کرو، کہ کم یہ ہو جائے کرو کہ اگلا بندہ تو دعا دین سے مجبور ہو جائے، اگلے کے ساتھ سلوک ایسا کرو، پورا دن جو ہے نا لوگوں کے سامنے جو ہے نا تم اس کے غیبتیں کرتے رہو، جو ہے نا گھروں کے اندر بیٹھ کر اس کے خلاف جو ہے نا بدگوئیاں کرتے رہو، اس کے خلاف باتیں کرتے رہو، پھر کہو کہ جناب دعا مند بھی تمنی ہو کہ جناب ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتا تو اچھی بات تھی۔ تو اس لیے دعا لینے والا انسان کو بننا چاہیے، کسی کو کہنا نہیں پڑنا جناب دعا کرو ایسی، اس کے ساتھ آپ تعلق ایسا قائم کرو، اس کے ساتھ ایسے حسن اخلاق سے پیش آؤ کہ اگلا بندہ تمہیں خود دل سے دعا دے، اور جو دل سے دعا ہوتی ہے نا تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر قبول وہی ہوتی ہے۔ تو اب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حضرت مولا علی نے وہ درہم حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے، تو اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان درہموں سے ایک مٹھ بھری اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، فرمایا کہ ابو بکر ان پیسوں سے بازار سے جو شادی کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں نا وہ خرید کر لے آؤ، اور ساتھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، تاکہ سامان جو بازار سے خریدیں گے اس کے اٹھانے کے اندر اگر کوئی دشواری ہوگی تو تم ساتھ مدد کرنا۔ تو ساتھ ان دونوں حضرات کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیجا کہ تم جاؤ یہ شادی کا جو ضروری ساز و سامان ہے وہ خرید کے لے آؤ۔ تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بازار تشریف لے گئے اور بازار سے وہ ساز و سامان سارا خرید کر لے آئے۔ اب یہاں پر جو ہے نا